صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس سلسلے میں بہت سے سوال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کرنا کیا ہے۔ شعبان اسلامی مہینوں میں سے وہ قابل قدر مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ جو رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے تو تبھی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں کرنے کے لیے سکھلائی ہیں۔ فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا کثرت سے کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تک سکھائی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا کہ بیت المقدس سے واپس بیت اللہ کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ بنا کر اس طرف متوجہ ہونے کا حکم آیا تھا۔ تاریخ اسلام میں کئی سارے واقعات اس مہینے کے اندر پیش آئے ہیں۔ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے بڑی محتم بالشان اور رمضان المبارک کے لیے پیش خیمہ ایک مقدمہ ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت اور عظمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری فرمانا اور امت کو اس کی تیاری کی ترغیب دینا ہی کافی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گمان ہوتا تھا کہ آپ کبھی ترک ہی نہیں کریں گے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے 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 رمضان سے اس کو ملا دیں۔ نیز اس ماہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں 15ویں شب بھی ہے۔ اس مہینے کی 15ویں رات جس کو شعبان کی 15ویں رات کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں۔ شب براءت ایک فارسی کا لفظ ہے، براءت کی رات ہے۔ جہنم سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہ کر جہنم کی آگ سے برات حاصل کرنے کی رات ہے یہ۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے دور سے اس رات میں مغفرت وغیرہ چاہنے کا معمول منقول ہے۔ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی چند حکمتیں علماء نے لکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ رمضان کے روزوں کی تیاری ہے۔ نمبر 2، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان بین رجب و شہر رمضان یغفل الناس عنہ یرفع فیہ اعمال فاحب ان، میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس مہینے میں جب بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں تو میرے اعمال اس حالت میں، میری تمنا ہے کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میرا شمار روزے داروں میں سے ہو۔ ملک الموت کو مرنے والوں کی فہرست دی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یکتب فیہ میتۃ تہلک السنۃ واحب ان یأتینی اجلی وانا صائم، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اگر میں اسی روزوں کے سلسلے میں رہوں، میری موت بھی آنے والی ہو تو خدا کی بہترین عبادت روزے میں مشغول رہوں۔ خیر، اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں کرنے کے 2 طرح کے کام۔ نمبر 1، کرنے کے قابل جو کام ہیں وہ۔ نمبر 2، قابل ترک نہ کرنے کے، چھوڑ دینے کے کام ہے اس میں۔ پہلا جو کرنے کا ہے وہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو سنت سے ثابت ہے، جو کرنا چاہیے ہم کو، کہ شعبان کے مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ اب تو مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی مہینوں کی نارمل سے ہر اسلامی مہینے کی حفاظت اور ان کی صحیح تاریخوں کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، کیونکہ اسی پر بہت سے شرعی احکام موقوف ہیں، جیسے حج کا صحیح تاریخوں میں ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی، کئی شرعی امور قمری چاند کی تاریخ پر موقوف ہیں۔ لہٰذا مسلمان کو ہر مہینہ اسلامی مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2،
شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا کرنا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ شعبان کے مہینے کے لیے برکت کی دعا اس میں بھی شامل ہے۔ تیسرا کام ہے شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت، جیسا کہ اس کا بھی میں تذکرہ کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اسی مہینے میں سب سے زیادہ باقی مہینوں سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ روزہ جو رمضان کی تعظیم میں شعبان کے مہینے میں رکھا جائے۔ ایک حدیث میں رمضان کے بعد محرم کے روزے کو سب سے افضل بھی کہا گیا ہے، وہ بھی ایک روایت ہے، لیکن اس میں کوئی تعارض نہیں۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت روزہ رکھنے کی وجہ، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، دیکھیں اور کئی باتیں کہنے کی ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی کلپ بنانے کا ارادہ تھا، اس لیے ساری تفصیلات اس کے اندر نہیں کہی جا سکتی۔ صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ 15 تاریخ کے دن یا رات میں شریعت میں کسی خاص عمل کو نہیں بتایا گیا کہ یہی عبادت کرو، یہ شعبان شب برات کی عبادت ہے، اس طرح سے نہیں کہا گیا۔ چنانچہ ہم کون سی بھی عبادت، جو نفلی عبادتیں ہیں، وہ کوئی بھی نفل عبادت ہم کر سکتے ہیں، جیسے نفل روزے، نفل نماز، ذکر، تسبیح، تلاوت وغیرہ کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی عبادت اجتماعی منقول نہیں ہے، سب کے سب اکیلے کرنا۔ شب برات اس رات کو جاگ کر گزارنا عبادت نہیں ہے، جاگ کر عبادت میں رہنا ہو تو جاگو ورنہ سو جاؤ۔ کم سے کم اتنا اہتمام کر لو کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر لیں، یہی بڑی بات ہے۔ اس رات دعا قبول ہوتی ہے، پوری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے بھی، موجودہ لوگوں کے لیے، سب کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اس رات سب کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں، روزی مانگے، عافیت مانگے، اور خاص طور پر دعا اس رات کو بھی، ایسی بابرکت راتوں کو بھی جن کی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ ہیں جس مرد یا عورت کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو، یا کوئی مرد یا عورت کسی سے رشتہ کاٹ کر جی رہا ہو۔ نمبر 3، کوئی مرد اپنے کپڑے تہبند، پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو، یا کوئی مرد عورت اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوں، کوئی مرد یا عورت ہو، اللہ بچائے، شراب کی عادی ہو، یا اسی طرح سے ناحق کسی کا قتل کیا ہو، ایسے لوگوں کی مغفرت اس جیسی بابرکت رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ایسے غنیمت کے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی خوشنودی اور نیکیوں کو لوٹنے حاصل کرنے کی توفیق بسعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔